امریکہ میں 5 نومبر کو صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ریپبلکنز کے امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک کی امیدوار نائب صدر کملا ہیرس کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے اور پولنگ میں صرف چند گھنٹے باقی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی جو نظریں ہیں امریکہ کے الیکشن پر لگی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انتخابی مہم کے دوران دونوں امیدواروں کی جانب سے خوب لفظی شیلنگ کی گئی۔ اپنی حرکات اور بیانات کی وجہ سے ہمیشہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بننے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھرپور سیاسی حربے استعمال کیے، انوکھے اور منفرد انداز میں نئی حکمت عملی اپنائی اور اپنے مخالفین کے سیاسی بیانات کو خوبصورتی کے ساتھ عوامی دلچسپی سے جوڑ دیا۔ مثلاً کہیں تو وہ ویٹر کی شکل میں نظر آئے تو کہیں پر انہوں نے کچرے کا ٹرک چلا کر مڈل کلاس اور محنت کش طبقے کی توجہ بٹوری۔ اسی سے متعلق ایک خصوصی رپورٹ ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ انتخابی امیدوار خواہ کہیں کے ہوں اور کوئی بھی ہوں، زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ایسا ہی انداز امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی مہم کے دوران اپناتے نظر آئے۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کملا ہیرس کے فوڈ چین پر کام کرنے اور ان کے مڈل کلاس پس منظر کے دعووں کا عملی جواب دینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ پینسلوینیا میں معروف فاسٹ فوڈ برانچ پر پہنچے۔ اپنی جیکٹ اتار کر ایپرن پہنا، کیمروں کے سامنے فرائز تیار کیے اور نمک لگا کر ڈرائیو تھرو ونڈو سے گاہکوں کو پیش کیے۔ اس دوران فوڈ چین کے باہر لوگوں کا رش لگ گیا۔ وہ اس انوکھے منظر کا مشاہدہ کرتے نظر آئے۔ اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں کہا، یہاں میں کملا ہیرس سے 15 منٹ زیادہ کام کر چکا ہوں۔ صدر بائیڈن کی جانب سے حامیوں کو کچرا کہنے پر ڈونلڈ ٹرمپ خود کچرے کے ٹرک میں جا بیٹھے۔ سابق صدر ریاست وسکونسن میں ریلی کے لیے پہنچے، اپنے بوئنگ طیارے سے پیلی اور نارنجی رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے اترے اور سیدھے انتظار میں کھڑے کچرا اٹھانے والے ٹرک میں جا کر بیٹھ گئے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، آپ کو میرے کچرے کا ٹرک پسند آیا؟ یہ کملا ہیرس اور جو بائیڈن کے اعزاز میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ انوکھے اور منفرد انداز ووٹنگ کے دوران مڈل کلاس اور محنت کش طبقے کو قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، بس تھوڑا انتظار کیجیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھے طریقے سے الیکشن مہم چلائی گئی اور پبلک پلس کو جو ہے نا وہ پکڑنے کی کوشش کیا اور کریٹیو ہونے کی کوشش کی۔ کریٹیو آپ یہ دیکھیں، اتنے کریٹیو کے فرائض پہ تو نمک لگائی ہے۔ میرا خیال ہے اپنے جو مخالفین ہیں ان کے زخموں پہ بھی تھوڑی سی نمک پاشی کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں امریکہ کے صدارتی الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ تو نیو یارک سے سنو نیوز کے نمائندے جہانگیر لودھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہانگیر بتائیے گا ہمیں الیکشن کے حوالے سے۔ جی آج میں لانگ آئلینڈ نیو یارک میں موجود ہوں۔ ہنٹنگٹن ایک اسمال سا چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ یہاں پر پہلے پاکستانی ہیں عامر سلطان، جو ریپبلکن پارٹی کے ڈسٹرکٹ 10 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ عامر سلطان کے حلقے کے اندر 10,000 سے زیادہ مسلم اور دوسری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، جنہوں نے عامر سلطان کو مکمل طور پر انڈورس کیا ہے اور اس مرتبہ عامر سلطان کو ووٹ دینے کا مکمل تہیہ کر رکھا ہے پاکستانیوں نے کہ ان کو الیکٹ کروا کر یہ اسمبلی میں بھیجیں گے۔ اور عامر سلطان کا کہنا یہ ہے کہ میں اسمبلی میں پہنچ کر پاکستانیوں کی آواز بنوں گا، ایجوکیشن، جاب اور اسکل کے معاملات کے اندر، اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں پاکستانیوں کے جو کہ ایڈریس نہیں کیے جاتے، وہ اسمبلی میں پہنچ کے ٹیبل پر پہنچ پہ پاکستانیوں کی آواز بنوں گا۔ آج یہاں پر میں ان کے کمپین آفس میں موجود ہوں اور یہاں پر میرے ساتھ عامر سلطان بھی موجود ہیں، ان کی کمپین ٹیم موجود ہے۔ یہاں پر انہوں نے بڑی انتھک محنت کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس مرتبہ میں جیت کر اسمبلی میں پہنچ کر پاکستانیوں کی آواز بنوں گا۔ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹر یہاں پر ان کے حلقے میں موجود ہیں، جس کے اندر اسپینش اور دوسری کمیونٹی جو ہے ان کی 70% جو تعداد ہے، انہوں نے بھی عامر سلطان کو انڈورس کیا ہے۔ اور اس مرتبہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میری جیت یقینی ہے، ٹرمپ بھی اس مرتبہ جو ہے وہ جیتیں گے۔ لیکن عام جو سروے سامنے آ رہے ہیں وہ ٹرمپ اور کمالا ہیرس کے جو ہے 50-50 کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ اگر چند اسٹیٹس کے اندر کمالا ہیرس جو ہے وہ برتری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ صدارت کی کرسی پر کون پہنچے گا۔ جی بالکل، دیکھنا یہ ہے کہ صدارتی کرسی پر کون بیٹھے گا، اور اس کا پتہ تبھی چل جائے گا کہ جب 7 جو ہیں سوئنگ اسٹیٹس
ان کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر پریڈکٹ کرنا ذرا ایزی ہو جائے گا، کسی بھی نتیجے پر پہنچا جا سکے گا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ بھی کرتے رہیں گے۔